शेर व अदब से वाबस्ता या सुर संगीत का शैदाई ऐसा कौन होगा जो गुलजार को ना जानता हो। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को सैकड़ों लाजवाल गीत देने वाले, सरतापा शायरी की तस्वीर बने, सफेद कुर्ता पहने, आंखों पर मोटी ऐनक सजाए, दरमियाने कद के दुबले पतले शख्स को दुनिया संपूर्ण सिंह यानी गुलजार के नाम से पहचानती है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लगभग 100 किलोमीटर के फासले पर जीटी रोड के किनारे जिला जेहलम के तारीखी कस्बा दीना में पैदा होने वाले गुलजार भारत के मशहूर गीत निगार हैं। गुलजार ने मोटर मैकेनिक के तौर पर जिंदगी का आगाज किया। शायरी और फिल्म की तरफ रुझान उन्हें फिल्मी दुनिया में ले गया। 1961 में वो डायरेक्टर बिमल राय के असिस्टेंट बन गए। बाद में उन्होंने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। गुलजार अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन से भी मुंसलिक रहे। गुलजार ने अपना पहला फिल्मी नगमा मेरा गोरा अंग लई ले बिमल राय की फिल्म बंदनी के लिए लिखा, जो 1963 में रिलीज हुई। गुलजार मशहूर अदाकारा राखी के शौहर और एक अदद बेटी मेघना गुलजार के बाप हैं। गुलजार की फिल्मी शायरी में भी एक अछूतापन पाया जाता है। अनोखी और नादिर तशबीहात उनका खासा है। मशहूर फिल्म बंटी और बबली का सुपरहिट गाना कजरारे, फिल्म ओमकारा का इंतहाई मकबूल गाना बीड़ी जलाई ले, या फिर कमीने का हिट नगमा रात के 12 बजे आज भी इंतहाई मकबूल है। एक फिल्म और इस फिल्म में लिखे गए गीत जे हो पर उन्हें और AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिले। 2002 में आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड, जबकि 2004 में गुलजार को भारतीय हुकूमत की तरफ से पद्म भूषण का खिताब मिला। उनकी बेलोस खिदमात के लिए उन्हें 2009 का ईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। उनके गीतों के तराजुम की अंग्रेज़ी में एक किताब भी शाया हो चुकी है। गुलजार को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स यानी D.Litt की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा। 2013 में उन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। गुलजार ने बतौर हिदायतकार इजाज़त, अंगूर, दिल से, मासूम, आंधी, परिचय, मौसम और माचिस जैसी फिल्में बनाई। उनका टेली ड्रामा मिर्ज़ा गालिब एक क्लासिक की हैसियत रखता है। रेशम का ये शायर आज भी अपनी जन्मभूमि से उतनी ही मोहब्बत करता है जैसे आज से 5 सदी पहले करता था। गुलजार 18 अगस्त 1936 को दीना शहर से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़े गांव कुरला में पैदा हुए। बाद में उनके वालिद मक्खन सिंह ने दीना के मरकज़ी बाज़ार में मकान लिया, दुकान खरीदी और अपने ख़ानदान के साथ यहाँ मुंतकिल हो गए। गुलजार ने बचपन का ज़्यादा वक्त दीना की उसी घर में गुजारा था। ये घर और उसके आसपास की दुकानें आज भी मौजूद हैं। जिस जगह ये घर है उसे पुराना डाकखाना चौक कहा जाता है, लेकिन अब उसका नाम पाकिस्तानी चौक है। जब गुलजार तकसीम के बाद पहली बार यहाँ आए तो अपने घर को देखकर जज्बात पर काबू ना रख सके और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। गुलजार का आबाई घर अब एक शेख ख़ानदान के पास है। उस ख़ानदान के लोगों का कहना है कि तकसीम से पहले वो कालडा ख़ानदान के किरायादार थे। बाद में ये घर उन्हें अलाट कर दिया गया। शेख ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग शेख अब्दुल क़य्यूम एडवोकेट गुलजार के हम उम्र हैं। वो गुलजार के बचपन के साथी हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर साथ साथ थे और हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शेख अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि जब गुलजार यहाँ आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि क्या हम इस गली का नाम गुलजार स्ट्रीट रख दें, तो गुलजार का कहना था कि ये बहुत खुशी की बात होगी। शेख अब्दुल क़य्यूम के मुताबिक यह गली पिछले 70 साल से उसी हालत में है, जबकि कालरा ख़ानदान के घर का एक हिस्सा अब तक अपनी असल हालत में है।
وہ بتاتے ہیں کہ یہیں پر گلزار کے والد مکھن سنگھ کی کپڑے کی دکان ہوا کرتی تھی۔ گلزار کا یہ گھر قریباً 4 فٹ چوڑی گلی میں واقع ہے اور گھر کا پرانا حصہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے۔ ان کے گھر کے دوسرے حصے میں نئی عمارت تعمیر کر دی گئی ہے۔ دینا کے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ جب گلزار یہاں آئے تھے تو کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس گھر کو خرید کر یہاں لائبریری بنا دی جائے، لیکن بعد میں اس بارے میں کچھ نہ ہو سکا۔ لیکن گلزار کے دینا آنے کے بعد اب اس گلی کو گلزار اسٹریٹ کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ وہ اسکول جہاں گلزار نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، گورنمنٹ ہائی اسکول دینا کے میاں محلے میں واقع ہے۔ اسکول کا وہ حصہ جہاں گلزار کا کلاس روم تھا اب موجود نہیں، تاہم اس اسکول کے ایک بلاک کا نام گلزار کالرا بلاک رکھ دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول دینا 1921 میں پرائمری اسکول کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ 1941 میں اسے مڈل کا درجہ دیا گیا اور اسی دور میں گلزار نے یہاں تعلیم حاصل کی تھی۔ 1979 میں اسے ہائی اسکول بنا دیا گیا۔ شیخ عبدالقیوم بتاتے ہیں کہ جب گلزار کچھ دوستوں کے ساتھ اسکول کی طرف جا رہے تھے تو ان میں بہت جوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب سے آگے آگے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بچہ خوشی خوشی اسکول جا رہا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے گلزار سے کہا کہ آپ کوئی چیز ساتھ لانا بھول گئے ہیں۔ گلزار نے پوچھا وہ کیا؟ تو میں نے جواب دیا بستہ، جس پر وہ مسکرا دیے۔ گلزار اور دینا کے تعلق کے بارے میں اب بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ دینا اور ضلع جہلم کی ادبی روایات بہت قدیم ہیں۔ جہلم کی ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے دینا کے شاعر شہزاد قمر کا کہنا ہے کہ اس خطے نے بہت سے باکمال لکھنے والے پیدا کیے ہیں۔ یہاں کے لکھنے والوں کی خاص بات ان کی مزاحمتی سوچ ہے۔ انقلابی شاعر اور مزدور رہنما درشن سنگھ آوارہ سے لے کر موجودہ دور میں تنویر سپرا، اقبال کوثر اور دوسرے لکھنے والوں کا انداز مزاحمتی رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ آج بھی دینا کے بہت سے شاعروں اور ادیبوں کا انداز مزاحمتی پہچان رکھتا ہے۔ دینا کے ایک اور بزرگ شاعر صدیق سورج سے جب پوچھا گیا کہ دینا کے لوگ گلزار کو کتنا جانتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ گلزار کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، لیکن گلزار اور دینا کے تعلق کے بارے میں زیادہ لوگوں کو گلزار کے یہاں آنے کے بعد ہی علم ہوا۔ دینا میں گلزار کے نام سے گلی اور اسکول کے ایک بلاک کا نام گلزار پر رکھنا دینا کے لوگوں کے دلوں میں گلزار کے لیے محبت کا بے پناہ اظہار ہے۔ فلم اجازت میں گلزار کا لکھا ایک گیت دیکھیے۔ میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے، ایک دفعہ وہ یاد ہے تم کو، بن سائیکل کی بتی کے چالان ہوا تھا، ہم نے کیسے بھوکے بیچاروں سی ایکٹنگ کی تھی، حوالدار نے الٹا ایک اٹھنی دے کر بھیج دیا تھا، ایک چونی میری تھی وہ بھجوا دو، میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے وہ لوٹا دو، ساون کے کچھ بھیگے بھیگے دن رکھے ہیں اور میرے خط میں لپٹی رات پڑی ہے، وہ رات بھجوا دو، میرا وہ سامان لوٹا دو۔ پتجھڑ میں کچھ پتوں کے گرنے کی آہٹ کانوں میں ایک بار پہن کے لوٹ آئی تھی، پتجھڑ کی وہ شاخ ابھی تک کانپ رہی ہے، وہ شاخ گرا دو، میرا وہ سامان لوٹا دو۔ ایک اکیلی چھتری میں جب آدھے بھیگ رہے تھے، آدھے سوکھے آدھے گیلے، سوکھا تو میں لے آئی تھی، گیلا من شاید بستر کے پاس پڑا ہو، وہ بھجوا دو، میرا وہ سامان لوٹا دو۔ 116 چاند کی راتیں، ایک تمہارے کاندھے کا تل، گیلی مہندی کی خوشبو، جھوٹ موٹ کے شکوے کچھ، جھوٹ موٹ کے وعدے بھی، سب یاد دلا دو، سب بھجوا دو، میرا وہ سامان لوٹا دو۔ ایک اجازت دے دو بس، جب اس کو دفناؤں گی میں بھی وہیں سو جاؤں گی، میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے وہ بھجوا دو۔
مرزا غالب کے بارے میں ان کی ایک نظم جس کا عنوان بھی غالب ہے، دیکھیے کہ بلی مارا کے محلوں کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کی نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ واہ واہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بھی جیسے، اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے، اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا بھی ورق کھلتا ہے، اسد اللہ خاں غالب کا پتہ ملتا ہے۔ ایک نظم دیکھیے، اسکیچ۔ یاد ہے ایک دن میرے میز پہ بیٹھے بیٹھے سگریٹ کی ڈبیا پر تم نے چھوٹے سے ایک پودے کا ایک اسکیچ بنایا تھا، آ کر دیکھو اس پودے پر پھول آیا ہے۔ اور آخر میں گلزار کی غزل کے چند اشعار دیکھیے کہ دن کچھ ایسے گزارتا ہے کوئی، جیسے احساں اتارتا ہے کوئی، آئینہ دیکھ کر تسلی ہوئی، ہم کو اس گھر میں جانتا ہے کوئی، پک گیا ہے شجر پہ پھل شاید، پک گیا ہے شجر پہ پھل شاید، پھر سے پتھر اچھالتا ہے کوئی، دیر سے گونجتے ہیں سناٹے، دیر سے گونجتے ہیں سناٹے، جیسے ہم کو پکارتا ہے کوئی، دن کچھ ایسے گزارتا ہے کوئی، جیسے احساں اتارتا ہے